بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً۔ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے اسلام کا نظریہ انسانیت۔ ایک نعرہ آپ سنتے ہوں گے، ہیومینٹی از مائی ریلیجن۔ یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جو کسی مذہب یا دین پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ لیکن انہی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی حرمت انسانیت کی جب تم بات کرتے ہو اور انسانیت کی اتنی عظمت ہے کہ انسانیت کو تم اپنا دین قرار دیتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ پہلا انسان کون تھا؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ پہلا انسان بندر تھا، اور پھر ہر خطے کا الگ بندر تھا۔ افریقہ کا بندر الگ تھا، امریکہ کا بندر الگ تھا، یونان کا بندر الگ تھا، ایشیا کا بندر الگ تھا، روس کا بندر الگ تھا۔ ہر خطے کا بندر الگ الگ، کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا سانولا، یہ جتنے بھی ہیں۔ تو گویا ان کی نظر میں دنیا کی یہ انسانیت جو ہے یہ بندروں کی اولاد ہے، ایک بندر کی نہیں بلکہ بندروں کی اولاد ہے۔ اور یہ بندر، اس بندر کو کس نے بنایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسانیت خود سے وجود میں آئی ہے اور اس نے ایک لمبا سفر کیا ہے، اور تبدیل ہوتے ہوتے یہ بندر بنا۔ وہ یوں بنا کہ پہلے انسان جو پہلا تھا یہ انسان کیڑے کی صورت میں تھا، سمندر میں تھا۔ پھر اس نے سفر کیا، پھر مختلف شکلیں اختیار کی اور بڑھتا گیا اور شکلیں تبدیل کرتا گیا، بڑھتا گیا، شکلیں تبدیل کرتا گیا۔ پھر جب پانی کے بعد جب خشکی وجود میں آئی تو اس کی حیثیت مینڈک والی ہو گئی کہ سمندر میں بھی رہتا تھا، خشکی پہ بھی رہتا تھا۔ پھر اس کا خشکی سے لگاؤ ہو گیا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا، اور پھر بڑا ہو کے یہ بندر بنا، اور بندر سے پھر یہ انسان بنا۔ تو توہین انسانیت بھی ہے اس نظریے میں، اور تقسیم انسانیت بھی، توہین انسانیت بھی اور تقسیم انسانیت بھی۔ یہ دونوں باتیں اس نظریے کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اب ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھو، ایک ان پڑھ مسلمان سے، ان سے پوچھو کہ پہلا انسان کون تھا، تو وہ کہیں گے کہ پہلا انسان پیغمبر تھا جس کا نام آدم ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانیت کی تخلیق پہ خدا کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنایا بھی مٹی سے، لیکن اپنے ہاتھ سے بنا کے اسے صورت کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے کامل مکمل بنایا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنایا۔ اس انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مقرب ترین مخلوق فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا، اور اس اللہ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے ملعون اور راندہ درگاہ اس لیے قرار دیا کہ اس نے اسلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پہلا انسان جس کو اللہ نے بنایا، جب یہ زمین پر جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو یہ خدا کا خلیفہ بن کر آیا۔ یہی انسان جب اللہ نے اسے بنایا تو علم کے اعتبار سے اللہ نے فرشتوں سے بھی اس کو زیادہ علم دے دیا۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں یہ انسانوں کی اولاد نہیں بلکہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے، اور اس پیغمبر کے جسم کے اس حصے سے جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، اس حصے سے انسان کی وہ حضرت آدم سلام علیہ کی زوجہ کو بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے دنیا کے جتنے انسان ہیں، خواہ وہ گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، سب کے سب
ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے۔ احترام انسانیت بھی ہے، تکریم انسانیت بھی ہے، ہیومن ڈگنیٹی بھی ہے، ہیومن ڈویژن نہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ، اور ہیومن ڈویژن نہیں ہے بلکہ وحدت امت ہے، وحدت انسانیت ہے، انسانیت آپس میں ایک ہے۔ وحدت انسانیت بھی، اخوت انسانیت بھی، احترام انسانیت بھی، یہ وہ مبارک نظریہ ہے جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ لہذا مذہب رکھنا یہ اس بات کا نظریہ رکھنا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں، خواہ وہ آسمانوں پہ وہ مخلوقات ہوں یا زمین پہ ہوں، خواہ وہ جنات کی صورت میں ہوں یا حیوانات کی صورت میں ہوں، اللہ نے ان سب سے افضل من حیث الجنس حضرت انسان کو بنایا، جنات سے بھی افضل۔ اور جتنے بھی حیوانات اللہ نے بنائے، جتنی بھی چیزیں بنائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ سب کے سب میں نے کس کے لیے؟ میں نے انسان کے لیے بنایا، اس لیے کہ انسان میرا خلیفہ ہے۔ لہذا اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہمارے ناپختہ یا کم پختہ دماغ رکھنے والے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، دین ہی سے انسانیت کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔